بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کے لفظی معنی پلٹ جانے کے ہیں۔ اپنے گناہوں اور غلطیوں کا احساس ہونے پر جب بندہ اپنے رب کے حضور معافی مانگتا ہے تو اسے توبہ کہتے ہیں۔ یہ دل میں پیدا ہونے والی ایک کیفیت اور شرمندگی کا نام ہے۔ اسی کیفیت کی وجہ سے بندہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے اور پھر معافی مانگ کر دوبارہ غلطی یا گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص کسی برائی کا کام کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ لفظ نصوح سے کیا مراد ہے۔ نصوح کے لفظی معنی خالص کے ہیں، یعنی جب بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سچے دل سے خالص توبہ کرتا ہے تو اسے توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے، مومنوں اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو۔ اب یہاں توبۃ النصوح سے مراد صاف دل توبہ ہی ہے، نہ کہ بنی اسرائیل کے نصوح نامی شخص کی توبہ۔ کتاب مصنفی بائنی دفتر پنجم انوار المجارس صفحہ نمبر 432 پر ایک واقعہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جس کو توبۃ النصوح سے جوڑا جاتا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نصوح نامی شخص رہتا تھا۔ اس کا حال کچھ یوں تھا کہ وہ تھا تو مرد لیکن ظاہری و شکل و صورت سے عورت لگتا تھا، اسی لیے اسے عورت نما مرد بھی کہا جاتا۔ وہ اپنے اسی حلیے کا فائدہ اٹھا کر لڑکیوں کے حمام میں غسل اور مساج کا کام کیا کرتا۔ اس کے ہاتھوں میں تو ایسے جیسے جادو تھا کہ پورا شہر اسی سے مساج کرواتا اور اپنی میل اترواتا۔ نصوح نے بہت دفعہ توبہ کی کہ اب وہ لوگوں کو اور دھوکہ نہیں دے گا، لیکن ہر بار اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اپنی توبہ توڑ دیتا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ بادشاہ کی بیٹی کا مساج کر رہا تھا تو شہزادی کا من پسند ہار کہیں گم گیا۔ شہزادی نے حکم دیا کہ اس حمام میں موجود سب کی تلاشی لی جائے۔ جب نصوح نے یہ حکم سنا تو وہ کانپ گیا کہ اب تو میری بھی اصلیت کھل جائے گی کہ میں عورت نہیں بلکہ ایک مرد ہوں۔ سپاہیوں نے سب کی تلاشی لی مگر ہار نہیں ملا۔ اب سپاہی نصوح کی طرف بڑھ رہے تھے۔ نصوح نے سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، میری لاج رکھ لے میرے مولا۔ وہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز آئی کہ نصوح کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نصوح نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا۔ نصوح نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نے اس کام سے توبہ کر لی۔ نصوح نے مساج کا کام چھوڑ دیا۔ جب شہزادی بار بار مساج کے لیے نصوح کو بلانے لگی تو نصوح اس شہر سے ہجرت کر گیا۔ پہاڑیوں میں پہنچا تو اسے ایک بھینس نظر آئی۔ اس نے بھینس کو پکڑ لیا کہ جب اس کا مالک آئے گا تو وہ اس کے حوالے کر دے گا۔ اب روزانہ وہ ساری رات سارا دن عبادت خدا میں مشغول رہتا اور اس بھینس کا دودھ پیتا۔ کچھ دنوں بعد اس کے پاس ایک قافلے نے پڑاؤ کیا۔ وہ پیاس اور بھوک کے مارے نڈال تھے۔ نصوح نے ان سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور ان کی کافی خدمت کی۔ جب وہ جانے لگے تو نصوح کی خدمت کو دیکھ کر انہوں نے اس کو بہت سارے قیمتی تحائف اور نقدی انعامات دیے۔ نصوح نے ان پیسوں سے وہاں ایک کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگیں۔ وہاں کے لوگ نصوح کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نصوح کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے۔ بادشاہ کے دل میں نصوح سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نصوح کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، مہربانی کر کے دربار تشریف لائیے۔ جب نصوح کو بادشاہ کا پیغام ملا تو اس نے ملنے سے انکار کیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا مگر اس بے نیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے کہا اگر نصوح نہیں آ سکتے تو ہم خود اس کے پاس آ جائیں گے۔ جب بادشاہ نصوح کے علاقے میں داخل ہوا تو خدا کی طرف سے ملک الموت کا حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے۔ چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نصوح کو ملنے آ رہا تھا اور رعایا بھی نصوح کی خوبیوں کی گرویدہ تھی، اسی لیے نصوح کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ نصوح ایک رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ بنا۔ اس نے پورے ملک کو عدل کا گہوارہ بنا دیا۔ نصوح کی شادی اسی شہزادی سے ہو گئی جس کا وہ مساج کیا کرتا تھا۔ ایک دن نصوح اپنے دربار کو سجائے بیٹھا تھا کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ بادشاہ سلامت کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہوئی اور اس کی فلاں فلاں نشانیاں تھی، وہ ابھی تک نہیں ملی، میری مدد کی جائے۔ بادشاہ نصوح ایک دم سے لرز گیا کیونکہ نشانیاں وہی تھی جو بھینس نصوح کے پاس جنگل میں آئی تھی۔
नसू कहने लगा, वो भैंस मेरे पास थी और आज जो कुछ भी मेरे पास है उसी भैंस की बरकत और अल्लाह पाक के करम से है। नसू ने फौरन शाही हुक्मनामा जारी किया कि मेरी सल्तनत का आधा हिस्सा इस भैंस वाले को दे दिया जाए। उस पर भैंस का मालिक कहने लगा, नसू मैं कोई इंसान नहीं और ना ही वो भैंस कोई जानवर थी, बल्कि हम दोनों फरिश्ते हैं जो कि अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे पास आए थे। ये सारा माल और दौलत इनाम इकराम तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये कहकर वो फरिश्ता गायब हो गया। अब मुसन्नफ इस वाक्य के बाद सफ़ा नंबर 434 पर लिखते हैं, इसी वजह से सच्चे दिल की तौबा को तौबा तो नसूह कहते हैं और नसूह बाद में एक बहुत बड़े आबद बने। अब बात करते हैं कुरान पाक की आयत में तौबा तो नसीह का जो जिक्र है वो कुछ इस तरह है, मोमिनो अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो। अभी जो हमने वाकया सुनाया है वो बनी इसराइल के नसू नामी शख्स का अनवारुल मजालिस के मुसन्नफ उसको इसी आयत से जोड़ते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। इसके अलावा और भी बहुत से लोगों ने बाज ये बातें मशहूर कर रखी हैं कि नसू हजरत ईसा के जमाने का एक शख्स था जिसने सच्ची तौबा की तो अल्लाह ने लोगों को उसकी तौबा की तरह तौबा करने की तरगीब दी, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं, क्योंकि कुरान ने साफ दिल से तौबा करने को कहा है, ना कि नसू नामी किसी शख्स से जोड़ा है। तफसीर इब्न तैमिया सफ़ा नंबर 81 जिल्द 7 पर लिखते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि इस आयत में नसू से मुराद बनी इसराइल की कोई औरत या मर्द है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में थे, तो ये शख्स झूठा है। इसी तरह इमाम इब्न कसीर लिखते हैं कि नसू नामी कोई भी काबिल जिक्र शख्स पूरी तारीख में नहीं गुजरा, इसीलिए ये वाकया मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। इसीलिए नसू किसी शख्स का नाम नहीं बल्कि सच्ची तौबा को नसू कहा जाता है। हजरत उमर, अबी बिन काब और मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तौबा नसू ये है कि वो तौबा करे और फिर उस गुनाह की तरफ दोबारा ना लौटे जिस तरह दूध थनों में लौटकर वापस नहीं जाता। इसी तरह हजरत कतादा फरमाते हैं कि सच्ची और नसीहत अमेज तौबा को नसू कहते हैं। तफसील और राजी में इमाम फरार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नसू तौबा की एक सिफत है जो कि बंदे को उन गुनाहों को करने से रोकती है जिसकी उसने तौबा कर ली हो। तौबा तो नसू का शरई मायनी एक हदीस में बयान हुआ है। रिवायत कुछ यूं है कि हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूल अल्लाह से तौबा तो नसू के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे मुराद ये है कि जब तुमसे कोई कसूर हो जाए तो अपने गुनाह पर नादिम हो, फिर शर्मिंदगी के साथ उस पर अल्लाह से इस्तगफार करो और आइंदा कभी उस फेल का इर्तिकाब ना करो।